سارے پیغمبر بنفس نفیس تشریف فرما کے موجود تھے، سب دستہ تھے، منتظر تھے کہ کس کو یہ آج فضیلت حاصل ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک کا دست مبارک پکڑا اور آگے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ وہاں آقا علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس معنی کر آپ عملی طور پر بھی تمام نبیوں کے سردار امام انبیاء کہلائے، اور پھر وہاں سے آپ کا سفر شروع ہوا۔ بیت المقدس ایک تاریخ ہے اس کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اس کے بانی ہیں، اور قبلہ اول کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 16 مہینے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، مگر چونکہ آپ کا محترم اور آپ کا پسندیدہ قبلہ بیت اللہ تھا، تو منتظر رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرا قبلہ اسی کو بنا دے۔ آج بھی بعض حضرات جن کو اللہ نے عمرے کی حج کی توفیق دی ہے، مدینہ منورہ میں مسجد ہے، مسجد قبلتین۔ ایک نماز میں حکم ہوا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، پہلے ادھر کو نماز پڑھ رہے تھے، پھر آپ نے نمازی کی حالت میں اپنا چہرہ گھما لیا۔ 1947 میں میرا ملک آزاد ہوا۔ 1948 میں آج جو بربریت کی انتہا کیے ہوئے ہے، اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ دنیا سے بھیک مانگ رہا تھا کہ مجھے کوئی جگہ دے دے، کہیں سر چھپانے کی جگہ مل جائے۔ ابھی ہمارے خان صاحب نے ایک واقعہ بتایا، گاؤں ہے منڈے، وہاں خان صاحب کا باغ تھا، تو وہاں کے کچھ برادران وطن نے آپ سے 40-50 سال پہلے کہا جی ہمیں یہ بھوبیا بنانے کی کوئی جگہ نہیں ملتی، خان صاحب کا میرے باغ کے کونے میں رکھ دو۔ بالکل یہی واقعہ ہے، انہوں نے باغ کے کونے میں بھوبیا لگوا دی، پھر تھوڑی سی آگے بڑھا لی، تھوڑی سی آگے بڑھا لی، آگے بڑھا لی۔ اس حکومت کے زیر اثر 4 بیگھہ جگہ پہ قبضہ کر لیا۔ بس یہی کیفیت اسرائیل کی ہے کہ برائے نام اس نے پیر ٹیکنے کو وہاں اپنی آبادی، اور پھر 70-75 سال سے جو اس وقت مظلوم اس ظلم کا شکار ہو رہے ہیں مسلمانوں۔ رات بھی میں نے ایک جگہ پر یہ کہی کہ ہم میٹھی نیند سو رہے ہیں، گولے پٹاخے اپنی شادیوں میں چھوڑ رہے ہیں، یا پٹاخوں کی آواز ہے، بموں کی، میزائلوں کی آواز ہے۔ کچھ پتا نہیں کہ کب کیا ہو جائے، نہ مدرسہ محفوظ، نہ مسجد محفوظ، نہ اسپتال محفوظ، نہ بچے محفوظ، نہ عورتیں محفوظ۔ تو آج جیسا کہ مولانا فرما رہے تھے، نہ جلسوں کا وقت، نہ جلوسوں کا ٹائم، اجتماعات پر پابندی، کوئی کھلی جگہ میں اجتماع کرنے کی انومتی اور پرمیشن نہیں مل رہی۔ تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ گھر گھر بیٹھ کر کہانی اور قصوں کی طرح اپنی نسلوں کو تاریخ، اپنی تاریخ، اپنے جیالوں کی تاریخ اور ان سرفروشان کی تاریخ کے قصے بتائے جائیں، ان کو پڑھایا جائے۔ کل میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جرنلسٹ کا، ایک عورت اپنی کارگزاری بیان کرتی، جرنلسٹ تھی، صحافی، کہ وہ بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس میں وہ عورت تھی، عورت کے ناطے عورت سے گفتگو ہونے لگی، تو وہ جو مقام عورت تھی اس کو بہت ہی لجاجت، بہت خوشامد کے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔
آپ مہمان ہیں، آپ میرے گھر چلے۔ اس نے دعوت قبول کر لی، لیکن جب گھر پہنچتی ہے تو ٹوٹے ہوئے 2 کمرے، ٹوٹا ہوا مکان، بہت ہی پوشیدہ، بالکل صاف شفاف۔ وہ بیٹھ گئی اور جو کو حضر تھا پیش کیا۔ اب بات ہونے لگی، میزبان عورت نے کہا کہ اسرائیل کمیونٹی میں ہمیں سینکڑوں بار یہ آفر بھی ہے کہ یہ جگہ آپ ہمیں بیچ دیں، ہم جس ملک کی چاہے آپ کو نیشنلٹی دلوا دیں گے، جتنا پیسہ چاہے اتنا پیسہ دیں گے، جتنی دولت چاہے اتنی دولت دیں گے، یہ جگہ ہمیں۔ یہ پلان ہے یہودی کمپنیز کا، وہ زیادہ سے زیادہ بیت المقدس کے ارد گرد اپنے لوگوں کو بسانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہمارے ضمیر کا سودا ہے، ہمارے ایمان کا سودا ہے، ہم اسی لیے زندہ ہیں کہ مسجد اقصی کا پڑوس ہمیں حاصل رہے اور ہم اس کی پاسبانی، اس کی نگہبانی، اس کا چوکیدار کریں۔ مسلمانوں، اس کا نام ایمان، اس کا نام ہے مسلمان، کہ ہم اپنے ذاتی مفاد کی خاطر، کسی دنیاوی مفاد کی خاطر ایمان کا سودا نہ کریں۔ اپنا ذاتی نقصان ہو تو ہو، ایمان پر، اسلام پر، شریعت پر، قرآن پر کوئی حرف نہ آئے۔ آج آپ اس ملک میں بھی جنگی حالات میں ہیں، اس ملک میں بھی آپ اپنے آپ کو زیادہ محفوظ نہ سمجھے اور خواب غفلت میں نہ پڑے، بلکہ زندہ بیدار رہے۔ اپنی بستیوں کے تعلق سے، اپنے گھروں کے تعلق سے، اس جنریشن سے اور اس نسل کے تعلق سے، خدا را آپ کے پاس ایک بہت بڑی یونیورسٹی بن رہی ہے، ابھی دیکھیں راستے میں سب دیکھ رہے ہیں، ہم خوش ہو رہے ہیں، ہمارے علاقے کو ڈیولپمنٹ ملے گا، ہماری زمین مہنگی ہو جائے گی، ہمیں کام نہیں، غلط فہمی کا شکار ہے آپ۔ یہ پوری پلان نظام بنائے جاتے ہیں تو مسلمانوں، اللہ کے لیے میری بہت ہی آپ سے دردمندانہ اپیل ہے، ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ آپ تدبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، تفکر کے ساتھ سوچے، بیٹھ کر گھروں میں سوچے، آپ سے مشورے کریں۔ ہماری جنریشن، ہماری تو زندگی گزر گئی، ایمان بچ گیا، آنے والی جنریشن، آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ تاریخ پڑھیں، ان ممالک کی تاریخ پڑھیں، مسجد قرطبہ اور اندلس کی تاریخ پڑھیں اور دیگر ممالک کی تاریخ پڑھیں کہ بڑی بڑی عمارتیں، آج عمارتیں بن رہی ہیں، لیکن عمارتوں کی روح اور عمارتوں کا نور اور عمارتوں کی رونق، اگرچہ عمارت نہیں ہے، چھپر ہے، لیکن ان چھپروں کی رونق قرآن ہے، ان کی شمع یہ دین ہے، یہ یقین ہے اور یہ عقیدہ ہے جو بچوں کو ہم سکھا رہے ہیں۔ بس العاقل تک فی الاشارہ اپنے بچوں کے ایمانوں کے تحفظ کے لیے اور اپنے مستقبل کے بقا کے لیے ہم کچھ کرنے والے بن جائیں، یہ جذبہ، یہ داعیہ، یہ حوصلہ، یہ فکر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور معاف کرنا، ایک میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے لیے کہہ رہا ہوں، حضرت شاہ رحمت صاحب رحمت اللہ علیہ نے کسی بیرون ملک میں ایک واقعہ بیان کیا، یہاں بہت سے اہل مدارس بیٹھے، فرمایا کہ مجھے بات بتاؤ کہ ایک موٹا تازہ آدمی جس میں کوئنٹل وزن ہو اور اس کا انتقال ہو جائے اور اس کا جنازہ لے جایا جا رہا ہو اور اس کے جنازے کو اٹھانے والے صرف 4 آدمی ہوں اور جنازہ نقلوتی سے کھتولی لے جایا جائے، وہاں کا کھتولی لے جایا جائے، کیا حالت ہوگی ان کی 4 آدمیوں کی؟ مئی جون کا مہینہ ہو، وہ پریشان ہو جائیں گے اور سوچیں گے کوئی قریب آئے ہمارا ہاتھ بٹائے کہنا دے، اور اسی دوران کوئی مسافر اپنی گاڑی روکے
اترے اور تمہارے جنازے میں شریک ہو جائے، کاندھا دے، تمہیں تھوڑا سا سکون مل جائے، تم اس کا احسان مانو گے یا تم اس سے حسد کرو گے؟ بتاؤ، اس کا احسان مانو گے نہیں؟ اگر نکنوتھی میں قاری یوسف مدرسہ قائم کر رہا ہے جبکہ یہاں ضرورت ہے، تو اس کا احسان ہمیں ماننا چاہیے، اس سے حسد کرنا چاہیے، احسان ماننا چاہیے۔ ملت مسلمہ کے اوپر ایک بار ہے، سارا کام مولا انعام نہیں کر سکتے، سارا کام شاہد نہیں کر سکتا، مولا واصف نہیں کر سکتے، ہر فرد اپنے حصے کا کام کر سکتا ہے۔ تو ہمارے لیے خوشی اور ہمارے لیے فرحت کا مقام ہونا چاہیے کہ اگر ادارہ قائم ہو رہا ہے، کہیں مکتب قائم ہو رہا ہے، کہیں ہمارے بچوں کی تعلیم کے انتظام ہو رہا ہے، خوشی ہونی چاہیے۔ مجھے الحمدللہ خوشی ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی نسبت سے میرے اور آپ کا بیڑا پار فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے، اس وقت میں مولا سے بھی کہوں گا دعا کرائیں گے۔ اگرچہ اس ملک میں نام لینا بھی جرم عظیم ثابت ہو رہا ہے، لیکن کلمت الحق عند سلطان الجاہ، کلمہ حق کو بولنا یہ بھی جہاد ہے۔ ہم مظلوم کو مظلوم کہے، ظالم کو ظالم کہے، اور مظلوم چاہے وہ کسی بھی طبقے، کسی بھی دھرم، کسی مذہب کا ہو، مظلوم مظلوم ہے۔ مظلوم کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی نصرت فرمائے اور اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اور ایک بات اور کہتا ہوں، آتے ہوئے ایک بچہ مجھے نظم سنا رہا تھا کہ حالات سے کیوں گھبراتا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ فرعون اور پانی، ختم ہو گئی کہانی، دو بچوں سے چھنوائی ابو جہل کی زندگانی، اللہ بہت بڑا ہے۔ اٹھے گی کوئی چنگاری، آئے گی انشاءاللہ ان کی باری، اللہ بہت بڑا ہے۔ مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ میرا یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اے بندے مومن، تیری صدا، تیرے دل کی تڑپ یہاں سے نکل کر عرض مقدس تک پہنچ سکتی ہے، تو رات کو اٹھ کر اللہ سے کہہ تو دے، ہم ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ جی کہ اپنی درخواست اللہ کے یہاں پہنچا دے۔ اللہ کسی بندے کے، کسی حاکم کے، کسی ایسے انسان کے دل میں ڈال دے جو اس کام کے لیے موضوع ہو سکتا ہو، تاکہ ان اللہ کے بندوں کی مدد ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا